جو سید ہیں ان پہ جو آل امیہ نے ظلم ڈھائے ہیں وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے ہیں. سر آج آپ سندھ میں چلے جائیں نا تو آپ کو سید بتا دیں گے کہ محمد بن قاسم یہاں کیوں آیا تھا. آپ کو تو کتابوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک خط لکھ دیا تھا یہاں سے, وہ راجہ دار نے ایک بچی کے ساتھ یہ ہوا تھا تو اس نے خط لکھ دیا تو آ گیا. یار وہ لوگ جو اپنے علاقوں میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے وہ یہاں پہ راجہ دار سے لڑنے کے لیے آنا تھا انہوں نے. تو آپ کو سندھی لوگ بتائیں گے وہاں پہ رہنے والے سید, ان کو عملی تواتر سے یہ پتہ ہے اور ہماری تاریخی کتابوں میں موجود ہے. اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں یہ محمد بن قاسم کی توہین کر رہا ہے. یار محمد بن قاسم کوئی اولیاء اللہ تھا, کوئی صحابی تھا جس کی جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آل امیہ کے مظالم سے جان بچا کر سید خاندان ہجرت کر کے سندھ آئے تھے. یہاں پہ راجہ دار نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی, ان پہ ظلم ہوتے تھے, تو وہ اس چکر میں یہاں آیا تھا, پھر وہ رحمت اللہ علیہ بن گیا. تو ہم ٹیکسٹ بکس میں ہماری لکھا ہوتا ہے جی جی پاکستان اسٹڈیز میں بالخصوص کہ یہ جو سندھ پر جو حملہ ہوا تھا, اسلام سندھ میں جو پہنچا, جی جی 712 عیسوی تھی, 17 عیسوی 712 عیسوی 712 عیسوی, اور کربلا کے غالباً 680 میں کربلا ہوئی ہے سر. اچھا جی, تو 690 722 سال کے بعد کا واقعہ ہے. جی جی تو اس میں سر یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی جو غالباً عراق کے گورنر تھے, جی جی انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو بھیجا سندھ میں ایک عورت کی پکار پہ کہ وہ عورت راجہ دیر کی قید میں تھی جی جو ہندو راجہ تھا. تو سر اس میں یہ سوال یہ ہے کہ مطلب ہے یہ ان کے بارے میں جو تاریخ میں روایت آتی ہے کہ یہ حجاج خود بھی بڑے ظالم تھے اور یہ مطلب پورا ایک سلسلہ ہی مطلب بڑا مظالم ڈھاتا رہا. اور واقعہ کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ خاندان کی عورتیں ہیں ان کو بھی یعنی کہ احترام نہیں دیا گیا. تو یہ یعنی اس واقعے کی بنیاد مولانا صاحب سے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ واقعہ واقعی ایسا ہے, کوئی ایسی عورت اس کی قید میں تھی؟ کیونکہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ غالباً کچھ سادات تھے جو کہ راجہ دیر نے پناہ دے رکھی تھی اور ان کو پکڑنے کے لیے محمد بن قاسم ثقفی صاحب کو بھیجا گیا تھا. میرے محترم بھائی, یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا, ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر لی. ان کی بنیاد پر ہم اتنی بات فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں. یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے. جو کوئی مسترد بات آئی نا سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں, وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ محمد بن قاسم جو ہے نا کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں اس کا دخل نہیں, نہ حجاج بن یوسف کا. حجاج بن یوسف اور یہ محمد بن قاسم جو ہے نا یہ بعد میں عبد الملک اور ان کے بعد آنے والے جو نا ولید وغیرہ ان کے زمانہ میں ہوئے ہیں. یہ قصے جو نا آپ نے بیان کی ان میں نہیں ہم پڑھیں گے کیونکہ ان چیزوں کی اتنی بنیاد نہیں.